گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بندوں پر
بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہیں منکر عجب خان غرانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رضا نفس دشمن
ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد راحیل اتاری، باب الاسلام سندھ، حیدرآباد۔ چینل کی تمام ٹیم کو میرا سلام۔ راحیل بھائی بولی جو ہے میمن فیدی سے مدنی چینل جی ترکیب بنی ہے ماشاءاللہ، بیانات سلسلہ کوئی بھی مطلب کم میں اخلاص نہیں تھی جو پیدا مطلب کم صحیح معنی میں تھی نہیں جو کیوں کروں اللہ مطلب کوئی ایرو وظیفو بتا رہو، کوئی ایرو مطلب طریقہ کار بتا رہو کہ اچھا بھی مطلب دعوت اسلامی کے کم میں صحیح معنی میں اخلاص پیدا تھی، انہیں سمجھ میں نہیں اچھی رہی سب برایو جدا نارو جدا بھی انہوں ہر جگہ برایو ملی رہی ہے سب، یا سب کوئی ترکیب ایری بتا رہو کہ مطلب کن طرح نیکی کی دعوت عام کرے والا بنی انہوں برایو سے جان چھوٹے۔ یہ دعوت اسلامی ماحول میں شاید لگن نہ تھائی لگے ٹیم نہ چن، یہ ٹیم تو چینل کی لینگویج ہے، پانچ مجلس چنتا دعوت اسلامی میں جی ہاں، اور پانچ ٹیم نے مدنی چینل کی مجلس ہے، تو ان لا کرنے آئی کہ دعوت اسلامی میں صحیح طریقے سے داخل تھی نو کپنو ان میں داخل تھی میں مدنی قافلے یا مسافر بنو تو انشاءاللہ عز و جل گھنوں کی سیکھے ان میں یہ کرو 63 ریڈیو میں تربیتی کورس کری نو فیضان مدینہ میں چیونو تو حیدرآباد تو سا وٹے جائے کدے 14 تاریخ ایس ایم ایس کری دیو آئیں اچھی ہوں جلدی میں جلدی ایس ایم ایس کری دیو یا کال ریکارڈ کرا دیو آئیں جو جواب باپا ڈائریکٹ دینی ہے 63 ڈی نے 63 ڈی کے ساتھ 12 مہینے لبی بچی تانا آئیں ڈائریکٹ جواب دینی ہے نہ تھوڑی ڈنو میں میں ہی ماں کرو نا پچھی انگلی بھی چڑی دینا ہلو 63 ڈی اچھی نو بس ٹھیک ہے 63 ڈی مہمان والا ہے خبر ویپاری ہوں جی ہلو 63 ڈی آنے اچھی ہوں باپا آئیں کہ ڈائریکٹ جواب دینی ہے نے جلدی دی ایس ایم ایس کرو یا کال ریکارڈ کرایو کہ انشاءاللہ عز و جل فیضان مدینہ حاضر تھی رہی ہو یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مومنہ طاریہ بات کر رہی ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ شادی کی مووی بنی ہو تو پھر اس کے لیے کیا حکم شریعت ہے؟ کسی کی شادی کی مووی بنی ہو تو اس کے لیے کیا حکم شریعت اس کو رکھیں یا پھر ضائع کر دیجیے؟ مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو، مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ شادی کی مووی کس ٹائپ کی بنی ہے
یہ اس سوال میں مدنی منی یا منا جو تھا منی لگ رہی تھی جی، اس میں وضاحت نہیں ہے. عام طور پہ شادی کی جو بنتی ہے مووی غالباً یہ مخلوط ہوتی ہوگی، مرد اور عورت مکس ہوتے ہوں گے اور یہ سب دما چوکڑیاں اور ڈھول بجتے ہوں گے اور ڈنڈیا راز ہوتے ہوں گے، اور اس طرح کی اگر نعوذ باللہ گناہ بھری مووی بنی ہوئی ہے، اس کو تو سانس بعد میں لینا چاہیے، پہلے ضائع کر دینا چاہیے اور توبہ بھی کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام شیر زمان ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. مجھے سوال یہ پوچھنا ہے باپا جان سے کہ میرا بیٹا ہے 7 سال کا، اور جیسا کہ ہم نے سنا ہے کہ 7 سال میں نماز نہیں ہوتی ہے، تو آج کل سردیاں جو ہے وہ بہت ہیں، یعنی کہ ٹھنڈا پانی ہوتا ہے فجر کے بعد، میں اس کو اٹھایا کرتا ہوں نماز کے لیے، لیکن سردی کی وجہ سے اب میں اس کو نہیں اٹھاتا ہوں، تو کیا میں گناہگار ہوتا ہوں اس سلسلے میں؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ نماز کے احکام میں نے پڑھا ہے کہ اس میں پانی وضو کرتے وقت پانی کے اسراف کا خیال رکھا جائے، تو پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ غسل کرنے سے پہلے وضو کرنا چاہیے، اور وضو میں جب وضو کرتے ہیں یعنی غسل کرتے ہیں اور غسل کے فرائض پورے ہو جاتے ہیں تو غسل کے فرائض میں وضو بھی ہو جاتا ہے، پھر وضو کیوں کرنا چاہیے اس سے پہلے؟ جزاک اللہ خیر. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث پاک میں ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو تو مار کے پڑھا، میں نہ پڑھے تو یہاں 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دینے کا حکم ہے، تو اس لیے وہ نماز تو اس کو پڑھا نہیں. اب سردی گرمی تو سیزن تو آتے رہیں گے. میرا بچہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، بلال، یہ چھوٹے تھے، ذرا بچہ ہوتا ہے، اس کو میں گھسیٹ کے نکالتا تھا نماز کے لیے، تو پھر یہ سجدے میں سو جاتے تھے. تو پھر کئی بار ایسا ہوتا سجدے میں سو جاتے تھے، تو پھر میں مجبور ہوا تھا سونے کو، تو میں کیا کروں؟ تو کسی طرح اس کی عادت تو پڑے، کیونکہ نماز تو فرض نہیں ہے، بچوں پہ نماز فرض نہیں ہے. 7 سال کا ہو، 10 سال کا ہو، یا 12 سال کا بھی ہو گیا اور بالغ اگر نہیں ہوا ہے تو ابھی نماز اس پر فرض نہیں ہوئی، لیکن ابھی سے نماز ہم پڑھا رہے ہیں تاکہ اس کی عادت پڑے کہ بالغ ہوتے ہی وہ نمازی کی صورت میں یہ بالغ ہو. تو اس لیے بھلے سردی ہے، اس کو آپ کو نماز تو پڑھانی چاہیے. دوسرا سوال آپ نے وضو غسل سے پہلے کیوں کیا جاتا ہے، اس حکمت پوچھی ہے. حکمت تو اس لیے ہے کہ یہ سنت ہے. پھر اعضاء وضو جو غسل میں دوبارہ بھی ظاہر دھل جاتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت ہے، اس لیے وضو کر لینا چاہیے. ہاں اگر جاری پانی میں غسل کرتا ہے، آج کل جیسے شاور ہیں، عام طور پہ گھروں میں شاور ہوتے ہیں، فوارے، تو اب فواروں میں نہانا چاہتا ہے تو وضو نہ بھی کرے تو چل جائے گا. کتیاں غرارے کرنے، ناک میں پانی چڑھانا، اس کا خیال رکھنا ہے. باقی یہ کہ وہ فوارے کے نیچے اگر وہ اتنی دیر ٹھہر گیا کہ جتنی دیر میں 3 مرتبہ پانی سب جگہ بہہ جاتا ہے، اتنی دیر ٹھہر گیا تو یہ ہے کہ وہ غسل بھی ہو جائے گا اور اس کی تسلیث میں 3 ہونے کی سنت بھی ہو جائے گی. یہی وضو کے لیے بھی ہے کہ اس طرح کے پانی میں اگر یہ وہ چھوڑ دو، پانی ٹھہرا ہو تو اندر ہلا لے، اور اگر وہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے تو اس میں جیسا فوارہ ہو تو وہ تو چل رہا ہے پانی، تو اس میں یہ کہ ہلانے کی بھی ضرورت نہیں، خود ہی ہلا ہوا ہے، پانی جا ہی رہا ہے. تو اس طرح انشاءاللہ کہ ترکیب بن جائے گی، سنت بھی ادا ہو جائے گی. نماز کے حکام میں غسل کا طریقہ رسالے میں یہ مسئلہ ہے
کہ فوارے یا نل کے نیچے غسل کرنا جاری پانی میں غسل کرنے کے حکم میں ہے، لہذا اس کے نیچے غسل کرتے ہوئے وضو اور غسل کرتے وقت کی مدت تک ٹھہرا تو تثلیث کی سنت ادا ہو جائے گی۔ چنانچہ در مختار میں ہے کہ اگر جاری پانی بڑے حوض یا بارش میں وضو اور غسل کرنے کے وقت کی مدت تک ٹھہرا تو اس نے پوری سنت ادا کی۔ یاد رہے غسل یا وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی صلی الحبیب۔ اللہ تعالی علی محمد۔ یو کے سے ایس ایم ایس آ گیا بابا، یو کے سے ہم لوگ 5 گھنٹے پیچھے ہیں انشاءاللہ عز وجل۔ آل آف یو کے will stay at home and watch مدنی چینل and make good needs۔ انشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں بابا کہ ہم گھر میں رکیں گے اور مدنی چینل دیکھیں گے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ۔ واہ ماشاء اللہ، مرحبا۔ تو بس اب جانا نہیں ہے، انشاءاللہ کہیں جانا نہیں ہے آپ کو۔ اگر نیند بھی چڑھے تو وہیں سو جانا، باہر نہیں نکلنا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یو کے میں مدنی قافلوں کی آج ترکیب بنائی ہوئی ہے اور سنتوں بھرے اہم مقامات پر شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اجتماعات کا بھی انعقاد کیا ہوا ہے، تو آج شاید انہوں نے اپنے طور پر ترکیب بنائی ہے کہ زیادہ زیادہ تعداد کو یہ گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام فاطمہ جاوید ہے، میں راولپنڈی سے بول رہی ہوں۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر انسان کا وضو ہو تو وہ 2 ٹائم نماز پڑھ سکتا ہے۔ مثلا اگر ظہر کا وضو ہو تو مغرب تک نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے ماموں ان کا معدہ خراب ہے، تو ان کو کوئی شفا کے لیے کوئی وظیفہ بتائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک وضو سے دوسری نماز پڑھ سکتے ہیں، البتہ دوسری نماز کے لیے تازہ وضو کرنا مستحب ہے۔ تو ظہر سے مغرب پڑھ سکتے ہیں۔ شروع میں دعوت اسلامی کا جب سلسلہ تھا تو ہم ایک بار وہ قافلے میں تھے، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ میں قافلے میں اس طرح سفر کرتا تھا کہ بس ایک ہی قافلہ ہوتا تھا ہمارا، اور وہ باب الاسلام میں ہم داخل ہوتے تھے باب المدینہ سے چل کر، تو پھر وہ باب الاسلام میں کئی شہروں سے ہوتے ہوئے، بعض شہروں سے ہوتے ہوئے پھر ہم پنجاب میں داخل ہوتے تھے، پھر خیبر پختونخوا جاتے تھے، اس طرح یہ ہم سفر کرتے تھے۔ تو ایک بابا جی ہوتے تھے بابا عبد الحمید، تو وہ ہمارے ساتھ تھے، تو وہ ان کا وضو تھا، وہ مجھے بتاتے تھے کہ میرا اب تک وضو ہے، یہاں تک مجھے بتایا کہ دیکھو 2 دن ہو گئے اور میرا ابھی تک وضو ہے۔ تو یہ وضو رکھنے والے بس کوالٹی دین کی، کہ 2 دن تک نہ یہ سوئے ہوں گے۔ 1900 اس کی صورتیں جو لکھی ہیں وہ اس میں باہر شریعت وغیرہ میں وضو ٹوٹنے کی، تو ایسے کوئی عمل پیشاب بھی نہیں لگا ہوگا نا، ان کو استنجا کی حاجت نہیں ہوئی ہوگی، 2 دن سے ان کا وضو تھا۔ کیا بات۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ رکھ لیتے ہیں وضو، تو اس طرح وضو رکھنا حرج نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے، ہر وقت باوضو رہے صحن سے۔ دوسرا اللہ آپ کے ماموں جان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آج کل میدا جو ہے وہ اکثریت کا خراب ہوتا ہے، کسی کو تکلیف کم، کسی کو زیادہ، غالباً 99% کا میدا میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ اس میں پرابلم رہتا ہے، میرا اندازہ ہے۔ اور اس کی وجہ میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں کہ وہ پیٹ کے قفل مدینہ کا نہ ہونا، انہیں کھانے ایک تو زیادہ کھانا، پھر ہوٹل کا کھانا، زیادہ مسالے دار چٹپٹی غذائیں کھانا، بیٹھ کے کھانا، اچھی طرح چبانے سے گریز کرنا، بغیر چبائے نگلنا۔ جیسے آج کل اکثریت جو ہے وہ چبانے کے اصول کے مطابق نہیں چباتی،
اور ٹھکاٹھک وہ نگلتے رہتے ہیں. ادھر اندر میں کہا کرتا ہوں ربڑ کی مشین ہے. تو اب یہ دانتوں کا کم ہاتھوں سے لیتے ہیں تو آتے کہاں اس کو ہضم کروں گی, بڑے بڑے وہ گٹھوں کو بوٹوں کو, پھر وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اس لیے اگر ماموں جان آپ کے پرہیزی کریں گے نا تو انشاءاللہ میدا صحیح ہو جائے گا. میں نے ایک طب کی کتاب میں بڑی پیاری بات پڑھی تھی کہ ایک شخص تھا, وہ مریض تھا, دنیا جہان کے علاج کروایا اس نے, کوئی ڈاکٹر حکیم نہیں چھوڑا. سب ڈاکٹروں نے جواب دے دی, بالکل سوکھ کے کانٹا ہو گئے, ان کی طبیعت صحیح ہوتی ہی نہیں تھی. پھر اس نے اپنی غذا پر غور کیا. اس نے اپنے آپ بیتی لکھی تھی کہ میں نے اپنی غذا پر غور کیا کہ میں کھاتا کیا ہوں. میں غور کرتے کرتے یہ اس نتیجے پر پہنچا کہ میں برابر چباتا نہیں ہوں. پھر اس نے غذا کو چبا کر کھانا شروع کیا اور اتنی دیر تک وہ نوالے کو چباتا تھا کہ وہ چبنے کے بعد خود لکوڈ بن جاتا. منہ میں جو بھی چاول روٹی جو بھی ڈالی نا, وہ لکوڈ کی صورت بن کر خود ہی گلے میں بہہ کے چلا جاتا, لڑک جاتا. اس طرح اس نے کھانے کا سلسلہ کیا تو وہ کسی دوا کے وہ اس کی صحت جو تھی وہ بہتر ہونی شروع ہو گئی, یہاں تک کہ وہ تندرست ہو گیا. پھر اس نے علاج بالغذا پر مزید ریسرچ کی اور اسی طرح اس نے وہ علاج کا ادارہ کھولا اور لوگوں کا اسی طرح غذاؤں کے ذریعے علاج شروع کیا, یہاں تک کہ اس نے اس کا باقاعدہ اپنے ادارے کو وسیع کیا اور کافی اس کی شاخیں کھولی, برانچیں کھولی. تو یہ ہے کہ اگر اپنے علاج پر توجہ, یہ غذا پر توجہ دی جائے نا, تو کئی غذائیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر بے ضرر ہوتی ہیں لیکن وہ طبیعت کے لیے ناموافق ہوتی ہیں اور اس طرح آدمی جو ہے وہ تکلیف میں آ جاتا ہے. اب جیسے میں اپنا بتاؤں, کیونکہ آپ کو نفع پہنچانا مقصود ہے. میں پیشاب کا مریض ہوں, کثرت پیشاب کا. میں نے اس کے لیے آپریشن بھی کروایا اور میرا آپریشن کروانا بھی بہت آزمائش ہے. کچھ 7-8 سال پہلے چھپ کر حیدرآباد میں بڑی ترکیب سے وہ چھپ کر گیا آپریشن کروانے کے لیے, لیکن اب یہ کہ میں بھی اور چھپوں تو چلی جانا تھا, اور داڑے کے داڑے کوم آنے شروع ہو گئے. خیر, لیکن فی الحال جو پوزیشن ہے نا ہمارے ملک کی دہشت گردی کی, ان دنوں تھی لیکن تدریج کم تھی. اب تو میں وہاں کے اسپتال میں علاج نہیں کروا سکتا اس طرح. خیر, مجھے آپریشن کے بعد فائدہ ہو گیا, کچھ عرصہ, تھوڑا سا عرصہ فائدہ رہا. پھر میرا مرض آ گیا واپس. اب میں پریشان, اب میں حالات بھی کے خراب ہو گئے, خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے. اب میں کیا کروں, اب گھر پہ مشینیں منگوا کر اور کچھ الٹرا ساؤنڈ کی تکلیف بھی کی, لیکن بہرحال یہ کہ اب میں پھر ملک سے باہر میں نے وہ سارے اپنے ٹیسٹ کروائے اور بہترین مانی جانے والی اسپتال, بہت مہنگی اسپتال میں نے اس کی ترکیب بنائی اور اس کا بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ سسٹوسکوپی, میں نے کروائی. 2 ڈاکٹروں نے اس کو چیک کیا, بڑے ڈاکٹروں نے, اور بھاری فیسوں کے ساتھ یہ ہوا. اور انہوں نے بول دیا کہ ڈاکٹر نے یہ مطلب رپورٹ دی کہ ہماری سمجھ میں آپ کا مرض نہیں آ رہا. آپ کو مرض ضرور ہے, پیشاب آتا ہے, ورنہ آپ آتے کیوں ہمارے پاس, لیکن آپ کے سارے یہ رپورٹ ہمارے جو ہیں یہ کلیئر ہے. سب سے بڑا جو اس کا جو سسٹوسکوپی آخری اس کا وہ تھا, بہت تکلیف دہ ٹیسٹ تھا وہ, اس میں بھی کچھ آیا نہیں ہے. آپ کا مطلب جو بھی نظام وہ اندر کا سب درست ہے, پیشاب کیوں آتا ہے اس کی وجہ ہم کو پتا نہیں ہے. انہوں نے میرے سے معذرت کر کے جو 1-2 مشورے دینے تھے وہ دے دیے. اب پیشاب کیوں آتا ہے, میں پریشان کہ چلو مرض کا پتا چل جاتا,
کہ भाई तुमको ऑपरेशन करवाना पड़ता तो मैं जहन बना के किया था मैं ऑपरेशन करवा लूंगा, लेकिन ऑपरेशन बोला हम खामा क्यों ऑपरेशन करें जब आपको जरूरत ही नहीं ऑपरेशन की। अब मैं वही ग़िज़ा पर, अब यार कोई जरूर ऐसी गलती है जिसकी वजह से आता है। मैं चावल बंद किए, मैंने चावल बंद किया तो मेरे को फर्क पड़ गया। मैंने चावल बंद किए और मैं समझ गया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि चावल से मुझे एलर्जी है। और अब भी मुझे बाज़ औक़ात इतनी, यानी कि इस उम्र में इतना खुलासे के साथ पेशाब आता है कि मैं हैरान रह जाता हूँ। इतना मतलब है कि इत्मीनान बख्श अंदाज में पेशाब आता है, वरना पहले इतनी तकलीफ से मैं गुजरा हूँ, मुझे इसका खुद ही मुझे पता है। अगरचे मरज मेरा 100% गया नहीं है, मुझे फर्क बहुत पड़ गया अल्हम्दुलिल्लाह। कोई इसकी मैं दवा नहीं खा रहा, तो चावल मैंने छोड़ दिया तो मेरा इलाज हो गया एक तरह से। अच्छा, मजीद सर्दियों में फिर मेरा ये ओद करता मरज, ठंडक में पेशाब, तो ये अल्लाह ने ऐसा करम किया कि एक इलाज और सुझा दिया उसने। तब मैं पानी गर्म करके पीता हूँ। वैसे भी मैं ठंडा पानी आम तौर पर भी बचता हूँ इससे, हत्तल इम्कान गर्मियों में भी ठंडा पानी पीने से बचता हूँ। मेरी आदत, मेरा मामूल सा पानी पीने का है गर्मियों में। सब चूंकि सर्दियां हैं तो वो गर्म करके मैं पानी पी रहा हूँ, और पानी ऐसा गर्म हो कि जैसा हम चाय गर्म पीते हैं ना, इस तरह की। भले फिर थोड़ा ठंडा हो जाए, लेकिन एक मुनासिब गर्म, बर्दाश्त के अंदर, ऐसा नहीं कि मुंह जला दे। तो ये भले थोड़ी देर लगती है, लेकिन मैं ये गर्म पानी पीता हूँ। गर्म पानी पेट के लिए बड़ा मुफीद है। और अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियों के बावजूद मेरा पेशाब का मरज इस वक्त दबा हुआ है। अभी मैं 4.25 घंटे हो गए तकरीबन, मैं एक ही सीट पर, एक ही निशत पर बैठा हुआ हूँ, पेशाब से उठा नहीं अभी तक। और सर्दियों का मौसम है, अल्लाह का करम है, अल्लाह की रहमत है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये उसी का करम है। तो जो दीगर मरीज पेशाब के, क्योंकि 50 साल के बाद आम तौर पे प्रोस्टेट ग्लैंड बड़े हो जाते हैं और पेशाब का मरज शुरू हो जाता है 50 साल के बाद उमूमन। तो जो इस तरह के मरीज अगर हैं या इस तरह की उम्र के लोग हैं जिनको पेशाब ज्यादा आता है, वो अगर डॉक्टरों के पास धक्के खाने के बजाय या इसके साथ साथ अगर खट्टी चीजों पर कंट्रोल करें, ठंडे पानी पर कंट्रोल करें, चावल पर कंट्रोल करें, और अगर गर्म पानी सर्दियों में अगर, और आम दिनों में सादा पानी पर तवज्जो दें। बेशक कोई भी इलाज जो भी है ना, वो किसी भी तबीब के मशवरे से करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये गर्म पानी मौफिक आए, इसकी कोई गारंटी नहीं। मुझे मौफिक आया अल्हम्दुलिल्लाह, फिलहाल मौफिक है, कल क्या होगा मुझे नहीं पता। मैंने अभी भी इस दौरान पानी तो भी गर्मा गर्म पानी पिया, तो उस तरह पानी पीने में लोग ये समझेंगे कि ये कोई मतलब है कोई मशरूब पी रहा है, लेकिन वो गर्म पानी था। चाय भी पी, मैंने चाय भी पी, एक इसमें पापा भी भिगो के उसमें खाया मैंने। लंबी निशस्त में बिल्कुल मेरा निशात था जो वो डिस्टर्ब हो गया था, वो सुस्ती चढ़ गई, क्योंकि मैं रात में इशा पढ़ी, जो फिलहाल मामूल ऐसा मेरा कि समझो 8:15 बजे तकरीबन, मेरे 8:15 बजे ना, तकरीबन 8:15 बजे मैं बिस्तर पे होता हूँ, 8:15 या 9:15, 9:15 बजे। हमारे जिस मुल्क में मैं हूं ना, वहाँ बस वो इशा पड़ी और यानी तकरीबन 9:15 बजे के आसपास मैं जो होता हूँ बिस्तर पे। और फिलहाल मेरा रात का सोने का जदवल 3 घंटे का होता है। 3 घंटे सोया
پھر اٹھا, پھر چائے کے بغیر گزارا نہیں, ایک چائے, اس سے مطلب فریش ہو جاتا ہوں. میں چائے پیتا ہوں, اس میں یا تو ایک بسکٹ ڈالتے ہیں یا ایک پاپا ڈالتے ہیں. وہ پھر وہ رات پھر وہ کام کرنے میں ذرا پیٹرول گاڑی میں آ جاتا ہے, پھر گاڑی گیئر میں ڈال دیتے ہیں تو چلتی رہتی ہے الحمدللہ. پھر دن کو بھی سوتا ہوں میں, پھر فجر پڑھ کے کو سونے کی ترکیب کرتے ہیں تو پھر اٹھ کے پھر تھوڑا کام کر لیتے ہیں. اس طرح اپنا دن کا رات کا جدول ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. چائے میں میری عادت ہے 2 چائے کی, رات میں 2 چائے, لیکن میں کم چائے پیتا ہوں, بڑے بڑے جگ نما کپ نہیں پیتا کہ یہ بھی پیشاب لاتے ہیں. چائے بہت پیشاب لاتی ہے. جن کو شوگر ہو جاتی ہے ان کو پوچھنا چائے بہت پیتے ہوں گے یا ٹھنڈی بوتلیں زیادہ پیتے ہوں گے اور میٹھی ڈشوں کے عاشق ہوں گے, پھر بیچارے شوگر کے مریض ہو جاتے ہیں اور پھر تکلیفیں اٹھاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس لیے میں نے جو پیشاب کی زیادتی کا علاج بتایا نا, یہ بے شک آپ کسی طبیب کا مشورہ کر لینا, لیکن مجھے یہ بتا دوں, مجھے طبیبوں نے بہت مایوس کیا. ڈاکٹروں نے بالکل میرے سامنے, بڑے بڑے ڈاکٹروں نے ہتھیار ڈال دیے کہ ہم کو تمہارا مرض سمجھ میں نہیں آتا. میں یہاں آ کر ٹیسٹوں پر تقریباً میرا 5 لاکھ روپے خرچ ہوا ہے. میرے بھائیوں نے خرچ کیا جو محبت کرتے ہیں, یہ 5 لاکھ روپے خرچ ہوا, لیکن انہوں نے وہ میرے کو کچا دکھا دیا کہ علاج دیے بھائی تو یا تو اللہ نے مجھے علاج دے دیا. اب یہ علاج کب تک کام کرتا ہے یہ مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے کل نہ کرے, لیکن میں نے وہ نیت کر کے کہ مسلمان کو نفع پہنچاتا ہوں آپ کو یہ بتائی. ورنہ اپنی بیماری اپنے مرض کا تذکرہ کرنا یہ مجھے پسند نہیں ہے. جیسے لوگ بولتے ہیں کہ ہاں گلا بیٹھا ہوا ہے اور یہ پھر وہ پھر بولنا بھی شروع کرتے ہیں تو بولتے ہی آپ نے, پھر کبھی بولتے ہیں بہت تھکا ہوا ہوں اور اتنے دن سے تقریریں کر رہا ہوں تو اتنے گھنٹوں سے یا اتنی راتوں کا جاگا ہوا ہوں تو میں نے اتنے مدنی مشورے اتنی راتوں سے کیے ہوئے ہیں, فلاں ہے چنیے چنا. یہ میں نے آپ نے نوٹ کیا ہوگا میری عادت نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو اپنا نام لینے کی توفیق بخشی ہے, اپنے دین کا کام کرنے کی سعادت بخشی ہے, اس کا کرم ہے. خواہ خواہ عوام کے سامنے گلے شکوے بنا کر ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. باپا ایک ڈاکٹر صاحب کا میسج آیا ہے, کہتے ہیں میں باپا جان کا مدنی مذاکرہ دیکھ رہا ہوں. اپنے مرض کی جس طرح باپا نے خود تشخیص فرمائی ہے اس نے مجھے اپنے مریضوں کے امراض کو جاننے کی طرف زبردست رہنمائی فرمائی ہے. ڈاکٹر جاوید اتاری راول پنڈی. پاپا آپ تو ڈاکٹروں کی بھی تربیت فرما رہے ہیں پاپا. یورولوجسٹ ہے کیا؟ یہ یورولوجسٹ کے لیے مدنی پھول چاہیے کہ وہ اپنے مریضوں کو یہ گائیڈ کریں گے نا تو انشاءاللہ آپریشنوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی. ہوتے کیا عالی شان ہے باپا کے مدنی پھول, ہوتے کیا عالی شان ہے باپا کے مدنی پھول, ہوتے کیا عالی شان ہے باپا کے مدنی پھول, ہوتے کیا عالی شان ہے باپا کے مدنی پھول. بس مدنی چمنی سان ہے باپا کے مدنی پھول, بس مدنی چمنی سان ہے باپا کے مدنی پھول. السلام علیکم. میرا نام زہر اقبال اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم پین کو فولڈ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, تو اس میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. اور میرا دوسرا سوال یہ کہ یہ جو ہم گانے سنتے ہیں کہ جب میں اپنے خودوں سے کہتا ہوں کہ گانے نہ سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ نا کوئی آپ ہمیں کوئی حدیث سنائے. اللہ اللہ اللہ.
نماز میں کفے ثوب سے حدیث پاک میں منع کیا گیا، کپڑے لوٹنے سے، جس کو فولڈ کرنا بھی بول سکتے ہم، تو یہ فولڈ کرنا نماز میں منع ہے کپڑے، اور اس طرح کپڑے فولڈ کے پائچے لوٹ لیتے ہیں نیچے سے، تو یہ نماز میں مکروہ تحریمی ہے۔ بعض اوقات اوپر سے لوگ فولڈ کر لیتے ہیں نیفے سے، یہ فولڈ کرنا بھی نماز میں مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر آستینیں چڑھائی ہیں تو آدھی آستین آدھی کلائی سے زیادہ اگر آستین کو فولڈ کیا ہے تو اب بھی نماز جو ہے مکروہ تحریمی ہے، تو اس سے بچنا ہوگا۔ اور گانے سننے کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں یہ مضامین موجود ہیں کہ گانا دل میں نفاق اگاتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں کہ جو کسی مغنیہ یعنی گانے والی کو کان لگا کر سنے گا تو اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر قیامت کے روز ڈالا جائے گا، اس مضمون کی حدیثیں وہ موجود ہیں۔ تو گانا یہ اپنے، اور کوئی گانا میوزک سے خالی نہیں ہوتا، گانوں میں بڑے بےہودہ اشعار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ معاذ اللہ کفریہ اشعار بھی کافی ہوتے ہیں گانوں میں، تو اس لیے وہ گانے نہیں سننے چاہیے۔ اب تک سنے ہیں تو اس سے توبہ کرنی بھی ضروری ہے۔ خالی گانے چھوڑ دینا وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، گناہ کا سلسلہ رکا، لیکن جتنے گانے اب تک سنے اس سے توبہ بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ مطالعہ فرمائیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے گانے بازوں کی ہول ناکیاں اور گانے کے 35 کفریہ اشعار، یہ رسالے آپ حاصل کریں، مختصر رسالے، اس میں انشاءاللہ آپ کو بہت معلومات ہو جائیں گی۔ اس میں دلائل بھی دیے ہوئے کہ گانا سننا جو ہے وہ کیوں منع ہے۔ لہو الحدیث کا وہ لفظ قرآن پاک میں موجود ہے، اور اس کے تحت بھی بہت سارے محدثین نے اس سے مراد گانا بھی لیا ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کتاب میں بھی گانوں کے کفریہ اشعار دیے ہوئے، ان کو پڑھیے، کیونکہ عام طور پہ آج کل کفریہ اشعار بہت گانوں میں ہیں، گانوں میں، فلموں میں کفریہ ڈائلاگ ہوتے ہیں، ڈراموں میں کفریہ ڈائلاگ ہوتے ہیں، تو ایمانوں پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت، آمین آمین آمین، کی حفاظت فرمائے، آمین۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پاپا اس وقت ماپوتو موزمبیق میں بھی اور بیرا میں بھی ہمارے اسلامی بھائی موزمبیق کا شہر ہے، وہاں اس وقت موجود ہیں۔ اچھا پاپا، کئی قافلوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، موزمبیق سے بھی قافلہ سفر کر رہا ہے، ساؤتھ افریقہ کے ایک اسلامی بھائی کا میسج ہے کہ وہاں مدنی کابینہ کے شہر ویلکم سے آج مدنی قافلہ راہ خدا میں سفر پر ہے، اور ابھی مدنی قافلے کے مسافر مدنی مذاکرہ لائیو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے مجاہد بھائی وہاں سے انہوں نے میسج کیا ہے۔ پاپا ابھی یہ ویکینڈز ہے نا، چھٹیاں بہت ہیں بیرون ملک میں، 2 3 4 یہ کنٹینیو چھٹیاں ہیں، واقعی چھٹیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور چھٹیاں کر کے بھی قافلے میں سفر کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، قربانی دیں گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا، تو کم از کم یہ کہ جو چھٹیاں مل رہی ہیں اس سے تو فائدہ اٹھا لیں آپ۔ اب اس میں آپ کو یوں ہوگا کہ میں گھر کے کام کر لوں، تو کپڑے دھو لوں، تو فلاں کر لوں، تو یہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ کون سی 25 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وقت تو ملتا ہی ہے۔ تو اس لیے وہ مہربانی کر کے تمام اسلامی بھائی جو ہیں وہ چھٹیوں سے فائدہ اٹھائیں اور مدنی قافلوں کی دھوم بچا دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیں تو اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو اپنی اصلاح کا بھی سامان ہوگا اور دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا بھی انشاءاللہ سامان ہوگا۔ سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، چاہو گر برکتیں قافلے میں
چلو قافلے میں چلو پاؤ گے عظمتیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو قافلے میں چلو یا خدا ہر گھڑی رٹ ہو آتار کی رٹ ہو آتار کی یا خدا ہر گھڑی رٹ ہو آتار کی رٹ ہو آتار کی قافلے میں چلے قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو قافلے میں چلو صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ باپا علیہ یہ الحمدللہ باب المدینہ کا علاقہ ہے رنچھول لائن. اس میں ڈویژن ضیاء مرشد کے ڈویژن مشاہد کے نگران نے پیغام بھیجا ہے کہ الحمدللہ آج مدنی چینل کے ان سلسلوں کی برکت سے باپا کی برکت سے الحمدللہ حالات بہت مناسب ہیں اور انشاءاللہ ہماری اس ڈویژن سے مئی اور اپریل میں یہ تحریک چلائی ہے انہوں نے اور 526 اسلامی بھائی انشاءاللہ 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ. باپا الحمدللہ بریڈ فورڈ میں ہمارا جامعہ ہے یو کے میں, وہاں کے جامعہ کے طلباء آپ کی زیارت بھی کر رہے ہیں, مدنی مذاکرے میں بھی شامل ہے باپا یو کے اندر الحمدللہ. ہمیں فیضان مدینہ ہوتا ہے, وہ ہمارا مدنی مرکز ہوتا ہے, ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں اور مسجد ہوتی ہے. ضمناً ہم جامعہ کا ایک الگ سے وہ کمرہ وغیرہ بناتے ہیں, یا کمرے یا عمارت. انشاءاللہ ہماری علامت جامعہ نہیں ہے, ہماری علامت فیضان مدینہ ہے. اور فیضان مدینہ نام پر دعوت اسلامی کا ایسا قبضہ ہے کہ کوئی دوسرا ادارہ اپنے کسی بھی مسجد کا نام فیضان مدینہ نہیں رکھتا. اس کو پتا ہے کہ ہم رکھیں گے بھی تو دعوت اسلامی کے کھاتے میں اس کا جو بھی مطلب ہے کہ وہ گڈ ول ہے وہ چلی جائے گی. فیضان مدینہ میں فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ میں فیضان مدینہ ہے اور فیض ہے آقائی فیضان مدینہ میں اور فیض ہے آقائی فیضان مدینہ. کہ کس طرح کام کرنا چاہیے, بار بار تربیتی اجتماع آپ کو کرنے پڑیں گے. اور سب سے پہلے ہمیں اپنی تربیت کرنی پڑے گی, ہمارے ذمہ داران کی تربیت کرنی پڑے گی. ان کے اصطلاحات کا ٹھکانہ نہیں ہوتا, ان کے بولنے کا ٹھکانہ نہیں ہوتا, ان کے بیانات میں بعض اوقات ایسے مطلب ہوتے ہیں معاملات کے وہ نہیں طریقہ کار سے بالکل جمتے نہیں ہیں, بیان ان کا چلانے قابل نہیں ہوتا, وہ چل رہا ہوتا ہے. تو اب یہ کہ میں تو ہار گیا, تھک گیا, تو میں نے مطلب یہ کہ بہت زور لگایا. اب تحریک اب بہت بڑھ گئی نا, وہ دنیا کے کئی ممالک میں پھیل گئی. اب یہ کہ ہر جگہ میں پہنچ نہیں سکتا, میری آواز جا نہیں سکتی, ہر ایک مجھے سن نہیں سکتا. اب یہ بیچارے عوام سن رہے. اب یہ ہم نے ان کو رات بھر بٹھایا, آپ کے یہاں 3 بجے. اب کیا میں جو بولتا ہوں ان کے دل میں اترتا ہوگا یا سر کے اوپر سے گزرتا ہوگا؟ اندر سے آواز سر سے گزرتی ہوگی, نیند ان کو چڑھی ہوگی, ان کو نشاط نہیں ہوگا. اور یہ بھلے نا یہ ہلا ہاتھ ہلا. اب جب میں شروع میں آیا تھا تو آنسوؤں کے ساتھ ہاتھ ہل رہے تھے, ابھی وہ زبردستی کی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ملتے ہیں اور بالکل مریل ہاتھ ہل رہے. اندر ایشو میں فرق پڑے گا نا, وہ آپ لاکھ زور لگاؤ, میں آپ لوگوں کو جانتا ہوں سمجھے. تو اس طرح مطلب یہ کہ صحیح تربیت کا فقدان ہے, ہمارا اخلاقی تربیت ہماری نہیں ہے, بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے, کس کے ساتھ کس طرح سے گفتگو کی جائے اس کو پتا نہیں ہے. میں آج سے نہیں ہے, مدنی چینل نہیں تھا جب سے آپ کو تو پتا ہوگا میں چلاتا ہوں کہ یار داڑھی کا مت بولے. یہ تو دیکھو یار نماز پڑھتا ہے کہ نہیں,
इमामे का मत बोलो इसको, ये हाँ बोलेगा और फिर आइंदा आपको देखकर गली बदल देगा कि यार ये मौलाना भी मेरे को बोलेगा। मैं अपनी मिसालें देता हूँ, जब बहुत बहुत पुरानी बात में 15-15, 20-20 साल, एक की मिसाल मुझे अच्छी तरह याद रह गई है। एक इस्लामी भाई थे, उनके दाढ़ी की तरकीब बनाई मैंने, पर ठीक है मैं दाढ़ी रखूंगा, वादा कर। फिर ये जब मेरे सामने आए, दाढ़ी इन्होंने रखी नहीं थी, तो मैं उसी तरह अपने अंदाज में मिला उसको, तो मैंने छेड़ा नहीं, मैं समझ गया कि अब इसको बोलने ऐसा है नहीं, सही बंदा ही चला गया से। मैंने नहीं बोला, पता ही नहीं जैसा ऐसा हो गया। तो इसने अपने और भाई को बोला, कैसा लगता है कि जब मेरे पापा भी नहीं बोलते थे, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ, कैसा लगता है कि इलियास भूल गया। मैंने उसको गाड़ी का बोला था, मैं रख नहीं सका हूँ, हालांकि मैं भूला नहीं, तो मुझे याद था, कसदन नहीं बोली। अल्हम्दुलिल्लाह अब उसके चेहरे पर दाढ़ी है और हम आते हैं जाते हैं माशाअल्लाह गाँव में। तो ये अब नफ्सियात सबको आती नहीं है सर, कि हर एक को दाढ़ी का बोलेंगे। या आप क्या बोलते, फिल्में ड्रामे मत देखो, गाने मत सुनो, ये सब बोले आदमी, लेकिन मौके महल के हिसाब से एक एक को पकड़ के अपने हर एक को बोले टीवी मत देखो। यार टीवी आज हमारे मुआशरे का जुज़्व ला युनफ़क़ बन गया, एक हिस्सा बन गया। हम टीवी निकालने का बोलेंगे, वो हाँ तो बोलेगा मुरुवत में, तो आइंदा हमारे करीब नहीं आएगा। फिल्में ड्रामे देखता, ठीक है वो गलत कर रहा है, उसको तो हम बयान में जो बोलते ही है ना, मौके की मुनासिबत से तरकीब से समझाया जाए। हर बात एक वक्त में दाढ़ी भी निकालनी है, इमामा भी उसको सजाना है, फिल्में ड्रामे भी छुड़वाने हैं, उसको नमाजी भी बनाना है, तहज्जुद गुजार भी बना। तो एक मुलाकात में या 2 मुलाकात में कैसे होगा? 25 साल से 30 साल से जिसके अंदर भी वो घर कर चुका है, वो हमारे 2 मिनट की गुफ्तगू से कैसे होगा? तो मैं आपको ताकीद करता हूं कि आप सिर्फ नमाज का बोला, आप नमाज का बोलो। नमाज का बोलने में ना वो बदजन होगा, ना गली बल्कि वो शर्मिंदा होगा, बोलेगा मौलाना दुआ करो कि यार मैं भी नमाजी बन जाऊं। ये नहीं पूछो उसको कि नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, क्योंकि इससे फिर उसको गुनाह का इजहार करना पड़ेगा अगर गुनाह करता होगा तो अगर इस तरह हाँ दाढ़ी भी रखवाएं मौका महल देखकर, ये हर एक को नहीं, ये नहीं, या मेरे जैसे का बोलना ये अपनी जगह पर है, आपके जैसे का बोलना अपनी जगह पर है। अपना अपना कद हो, अपना अपना वजन बात का हो, ये भी आदमी को देख लेना चाहिए। और मुबल्लिग, कामयाब मुबल्लिग वही है कि जो सामने वाले की नफ्सियात की परख रखता हो और फिर बात करता। वरना तो ये सबको भगा देते होंगे, कितनों को पता नहीं, दाढ़ी का बोल के भगा देते होंगे, और वो आता भी नहीं होगा दावत इस्लामी में वापस, ना इज्तिमा में कभी फटकता होगा कि यार मौलाना भी घेर के मुझे बोलेंगे कि दाढ़ी रखो। जैसे इस्लाम सिर्फ दाढ़ी का ही नाम रह गया। दाढ़ी वाजिब है, दाढ़ी मुंडाना हराम है, एक मुट्ठी से घटाना भी हराम है बेशक, लेकिन अब पता है कि वो नहीं रखेगा, हमको जन्ने गाली में नहीं रखेगा, तो उसके पीछे हम इसको नमाज से भी यार भगाएं, इसको मस्जिद में आना छोड़ दे। तो इसलिए मेहरबानी करके नफ्सिया तो मरकजुल औलिया वालों को इनफरादी कोशिश करनी है इंशाअल्लाह, मिलकर उनको, मतलब यानी कि वाकई मरकजुल औलिया बोलकर नहीं यार, वो लाहौर बोलकर ही सही है कि लाहौर में बहुत बुराइयां, बहुत फहाशियां हैं, इतनी बेपर्दगी, इतनी फैशन परस्ती कि अल अमान वल हफीज, ये आज से 15 साल हो गए होंगे यार मेरे को जबकि बात कर रहा हूँ। अब तो खुदा जाने ये कहाँ जाके पहुंचे होंगे। तो इनको एक एक को आपको समझाना पड़ेगा मोहब्बत से, प्यार से। और बोलना नमाज का है, एकदम से बोलोगे ना कि ये छोड़ दो तो वो छोड़ दो। अब जैसे कि एक इस्लामी भाई ने मुझे बताया कि इनके अजीज थे, अब वो बेचारे फौत हो चुके हैं, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे, गाने बहुत सुनते थे। तो इस्लामी भाई मुझे तो सुन रहे होंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि वो किसी, अब मुर्दा उसको बुरा बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन समझा दे कि ना उसका मैं नाम ले रहा हूँ। तो वो गाने बहुत सुनते थे। उस वक्त इतना शायद टीवी भी आम नहीं होगा जितना अब आम है। तो गाने कैसे तो बहुत गाने सुनते थे। तो मेरा उन दिनों बयान हुआ होगा, वो गाने बाजों की तबाहकारियां या होलनाकिया के उन्मान पर, वो बयान
تھا مطلب یعنی کہ دل پر چوٹ کرنے والا. تو اب اس نے بیچارے نے اپنے اس عزیز سے اسلائی بھائی نے تو اس کو ایک کیسٹ دیا, اس پہ لکھا ہوا تھا گانے بجے کی ہول نہ کیا کہ یہ آپ سنیے. اب وہ ہنس کے اس نے بولا کہ یہ گانوں کے خلاف ہے, میں نہیں سنتا. اس نے سننے سے انکار کر دیا. تب یہ میرے دل میں بھی حکمت ہے, میرے ذہن میں حکمت عملی پیدا ہوئی. میں نے کہا یار موقع کی مناسبت سے بیان جب دینا ہونا تو ایسوں کو نام نکال دیا جائے, کیسٹ سے پھاڑ دیا جائے کسی طرح بھی, اور خالی یہ بول دیا جائے کہ یار یہ فلاں کا بیان ہے اور بہت اچھا بیان ہے, آپ ذرا اس کو سننا. تو شاید اس معنی وہ سن لیں. نام سے بولیں گے تو بہتوں کا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ کرنا ہی نہیں ہے, یہ کام میں کر ہی نہیں سکتا. پہلے تو شیطان نے ذہن بنا دیا ہوتا ہے, تو اس لیے پھر وہ سنتا ہی نہیں. وہ بیچارے وہ سننے سے محروم رہے اور وہ گانے سنتے رہے اور آخرکار بیچارے وہ فوت ہو گئے. اب خدا جانے انہوں نے توبہ کر لی تھی, نہیں مجھے اس کی اطلاع نہیں ہے, لیکن بہرحال بیچارے فوت ہو چکے. اللہ مغفرت کرے, ذری کی رحمت فرمائے. بابا عام طور پہ جو اسلامی بھائی جو ہمارے مبلغین مدنی مذاکرے باقاعدگی سے سنتے ہیں, اور الحمدللہ ان میں دیکھا ہے کہ یہ جو آپ مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں وہ سنتے بھی ہیں, سمجھتے ہیں, اور عام طور پہ وہ بہت کامیاب مبلغ ثابت ہوتے ہیں. وہ مدنی قافلوں کی بھی نیتیں کرتے ہیں, وہ مدنی تربیتی کورس, قافلہ کورس, مدنی قافلہ کورس اور مدنی انعامات کورس بھی کرتے ہیں. اس سے ماشاءاللہ وہ بہت اچھے کامیابی بھی ملتی ہے, اور بیرون ملک بھی ماشاءاللہ بہت جا کر وہ بہاریں بھی ان کی آئی ہیں. باپا وہ ہماری میمی ماڑو جھیڑو اڑی مہمانی, جیسا بندہ ہو نا ویسا اسے چندہ مانگا جائے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توفیق ایسی عطا یا الہی, صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے, ہو توفیق ایسی عطا یا الہی.